بھائیو دوستوں بزرگوں، دنیا میں آنے کے بعد اگر انسان کی محنت کا رخ صحیح ہو تو بہت تھوڑی محنت پر اس کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے، اور اگر محنت کا رخ غلط ہو تو بہت محنت کرے گا، بہت تھوڑا ملے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، ملے گا وہی کہ یہ دنیا میں بھیجا گیا ہے محنت کرنے کے لیے۔ اس پر ہر وقت یا تو اللہ رب العزت کے حقوق متوجہ ہوتے ہیں یا لوگوں کے حقوق متوجہ ہوتے ہیں۔ ہر وقت مسجد میں داخل ہوئے ہیں، اگر فرض کرو یہ بھائی دروازے کے پاس بیٹھے ہیں، مسجد میں کوئی داخل ہو رہا ہے، ان پر ایک دم اس بھائی کا یہ حق متوجہ ہو گیا کہ یہ ذرا سے ادھر ہو کے اس کو اندر آنے کی جگہ دے دے، فوراً اللہ کے بندوں کا حق متوجہ ہو گیا ان کے اوپر۔ کوئی بھائی اندر داخل ہوتا ہے، اگر نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے اور اس نے سلام کیا تو فوراً اس کے سلام کا جواب دینا حق متوجہ ہو جاتا ہے۔ جمعے کے دن مسجد میں آ کے نماز پڑھنا اللہ کا حق متوجہ ہو گیا ہے، دن میں 5 دفعہ اللہ کا حق متوجہ ہو گیا۔ آنکھ صحیح دیکھے اللہ کا حق متوجہ ہے، کان صحیح سنے اللہ کا حق متوجہ ہے۔ تو دنیا کے اندر یہ یا لوگوں کے حقوق پورے کر رہا ہوتا ہے یا اللہ کے حقوق پورے کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کی محنت کا رخ صحیح ہے، اگر اس کی محنت صحیح ہے، اور محنت کا رخ صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو انبیاء علیہ السلام جیسے بتا کر گئے ہیں ویسی یہ زندگی گزار رہا ہے، تو اس کی محنت کا رخ صحیح ہے۔ اب اس کے تھوڑے عمل پر اس کو وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی یہ تمنا کرتا ہے، زیادہ نہیں کرنا پڑے گا اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا ابھی ایک اندر جنتی داخل ہونے والا ہے۔ تو سارے صحابہ کرام، ان میں بڑے بڑے مہاجرین و انصار بیٹھے ہوئے تھے، سب ایسے متوجہ ہو گئے۔ تو دیکھا ایک انصاری صحابی اندر داخل ہوئے ہیں، وضو کا پانی جسم سے ظاہر ہے، ہاتھ میں جوتیاں ہیں، کیسے کوئی جانتا بھی نہیں ان کو، کوئی خاص لوگ ہیں۔ وہ اندر آئے، جوتیاں رکھیں، اپنی تحیۃ المسجد پڑھی، آ کر بیٹھ گئے۔ سب ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی ایسا۔ اگلے دن پھر یہ ہوا، آپ نے فرمایا جنتی داخل ہو رہے ہیں مسجد میں، پھر سارے حیران ہوئے، 3 دفعہ ایسے ہوا۔ تو انہی صحابہ کرام میں سیدنا عمر بن العاص کے بیٹے بھی تھے عبداللہ۔ اچھا، ان کا معمول کیا تھا کہ بڑے سخت جان تھے وہ، تو وہ کیا کرتے تھے کہ دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات بھر تہجد میں کھڑے رہتے تھے، سبحان اللہ، بڑی مشقت کی زندگی گزارتے تھے۔ تو انہیں خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے یہ بشارت تو مجھے نہیں دی، واللہ عالم یہ کیا کرتے ہوں گے ایسا۔ تو جب یہ تیسری دفعہ مسجد سے باہر نکلے تو ان کے پیچھے باہر نکل گئے اور کہا کہ چچا جان، میں ابا سے تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی ہے، گھر چھوڑا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے گھر رہ لوں۔ ہاں ہاں بیٹا آؤ، آ جاؤ آ جاؤ، لے کے گھر۔ تو لے گئے، رات کو جب سوئے تو عبداللہ جب سوئے تو کمبل کو ہلکا سا سرکا کے دیکھا تو وہ بزرگوار جو تھے انہوں نے رات کو جو سونے کی دعا ہوتی ہے وہ پڑھی اور سو گئے۔ تو صبح کو اور پوری رات گزار دی، یہاں تک کہ اذانیں ہوئی اور اذانوں پر اٹھے، کوئی ایسی تہجد بھی نہیں پڑھی۔ بڑے حیران ہوئے، کہا کہ اف، ان کا حضرت کا تو کوئی بہت دن میں کوئی ایسا خاص عمل ہوگا، دن میں بھی ساتھ رہے، دن میں کوئی نہیں، اگلے دن پھر یہی ہوا۔ تو دوسرے دن بھی حیران ہو گئے، کچھ ایسے نہیں ہوا، پوری رات ایسے کمبل سے دیکھتے رہے۔ حضرت نے آرام فرمایا، فجر کی اذانوں پہ اٹھ گئے، احیانا بعد ما
اماتنا ویلین نشور دعا پڑھی اور وضو کیا اور مسجد پہنچ گئے. بڑے حیران ہوئے. تیسرے دن بعینی یہی ہوا. تو تیسرے دن فجر کی نماز سے جب حضرت نکلے ہیں باہر تو کہا حضرت ایک چھوٹی سی عرض ہے. آپ کو اندازہ نہیں, آپ 3 دفعہ مسجد میں داخل ہوئے اور تینوں دفعہ اللہ کے نبی نے آپ کے داخلے سے پہلے یہ بات فرمائی, مسجد میں جنتی داخل ہونے والا ہے. میرا ابا سے کوئی جھگڑا نہیں تھا, میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ جنتی ہونے کی بشارت آپ کو کیوں ملی, ایسا کون سا عمل ہے آپ کا. تو میں تو 3 دن آپ کے گھر رہا حضرت, میں دن بھر روزہ رکھتا ہوں, پوری رات تہجد میں کھڑا رہتا ہوں. سمجھ نہیں آیا مجھے تو ایسی بشارت ملی نہیں, کس بنیاد پر آپ کو یہ بشارت ملی, آپ کو تو میں نے پوری رات سوتے ہوئے دیکھا. تو وہ حضرت بھی حیران ہو گیا, مسکرائے, کہا ہاں بیٹا ایسا تو کوئی عمل نہیں میرے پاس. کہاں کوئی بات ہوگی, پتہ نہیں کیا بات ہے, یہ کہہ کے جانے لگے سیدنا عبداللہ. تو ان بزرگ صحابی نے کہا بیٹا ادھر آؤ, بات سنو, ادھر آؤ. ایک عمل میرے پاس ایسا ہے جس سے میں اللہ سے بہت بڑا حسن ظن رکھتا ہوں, اور وہ عمل یہ ہے بیٹا, رات کو سونے سے پہلے ہر ایک کو معاف کر کے سوتا ہوں. صحیح محنت کا رخ. تو ان کے منہ سے ایک دم بے ساختہ نکلا اللہ اکبر کا. حضرت بس یہی وہ عمل ہے آپ کا, یہی وہ عمل ہے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے یا ہم نہ کر سکے اب تک. تو میں نے عرض کی نا کہ اگر محنت کا رخ صحیح ہے, مولوی یوسف صاحب کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر محنت کا رخ صحیح ہے تو بہت تھوڑا ہی کرنا پڑے گا, زیادہ نہیں کرنا پڑے گا. مجھے یاد ہے شروع کے دنوں میں مولوی ترجمانی صاحب نے ایک دفعہ مجھے یہ بات کہی تھی, وہ مجھے آج تک یاد ہے. فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اتنی زیادہ نہیں تھی. فجر کے 2 سنتیں 2 فرض, اشراق پڑھا کرتے تھے, چاشت کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے. ظہر کی 4 سنت 4 فرض 2 سنت پڑھی, اس کے بعد نفل کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے. عصر کی سنتیں کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی. لیکن ایک بشارت مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا جس کو جو عصر کی سنتیں پڑھے اللہ اس پر رحم کرے. یا یہ غالباً اس طرح ہے کہ جو عصر کی سنتیں پڑھتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے. او کما قال, ایسے ہی ہے. تو کبھی آپ پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے. عصر کے فرض پڑھتے تھے, مغرب کی 3 فرض 2 سنت, اوابین کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی. عشاء کی 4 سنتیں کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی. 4 فرض 2 سنت, وتر آپ رات کو پڑھا کرتے تھے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد فرض ہوتی ہے, تہجد کی آپ نماز پڑھا کرتے تھے, وہ لمبی پڑھا کرتے تھے. تو نماز اتنی تھی آپ کی, لیکن جو کام آپ نے کیا وہ کیا کیا کہ آپ نے برائی پر بند باندھ دیا, جو کہ ایک مشکل کام ہے. اپنے آپ کو برائی سے روکنا ایک مشکل کام ہے. جب آدمی گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے نیکیوں کے ساتھ ساتھ, تو اس کا جو اچھا عمل ہے نا وہ کمزور پڑ جاتا ہے, پھیکا پڑ جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ سردیوں میں آپ کی گاڑی کے جب تک سارے شیشے اوپر نہ ہوں, گاڑی کا ہیٹر آپ کی گاڑی کو گرم نہیں کرے گا. دنیا کا بہترین ہیٹر لگا لو اور ایک ہی شیشہ کھول دو, پٹ جاؤ گے, وہ گاڑی نے گرم نہیں ہونا. اور بند کر کے سب سے فضول ہیٹر لگا دو, تھوڑا لگا دو, 1 نمبر پر چلاؤ اس کو, تھوڑی دیر میں گاڑی گرم ہو جائے گی. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اچھے اعمال نہیں کر رہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو محنت کا رخ ہے وہ خراب ہوا ہے, جس کی وجہ سے دعائیں پھسپھسی پڑ جاتی ہیں. حاجی عبدالوہاب صاحب سے میں نے یہ بات خود ان کے بیان میں کئی سال پہلے سنی. فرمایا ہم اس دعوت کے عمل کو جو کرتے ہیں, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں, اس لیے بلاتے ہیں کہ ہماری دعائیں جاندار ہو جائیں. ہاں, کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ
وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس آیت میں اللہ کا یہ وعدہ ہے اپنے بندے سے کہ سبحان اللہ کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. کیونکہ جب وہ اس عمل کو کرے گا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، وہ عمل صالحا، تو اللہ اپنے فضل سے اس کو عمل صالح کی توفیق دیں گے. اس کو عمل صالح